دنیا جب موسمیاتی تبدیلی سے پریشان ہے، بھارت نے پانی کو نیا ہتھیار بنا کر عالمی قوانین کی دھجیاں اڑا دی ہیں۔ ایک طرف شکست کی شرمندگی مٹانے کی کوشش ہو رہی ہے تو دوسری طرف سفارتی جنگ کی یلغار۔ لیکن جو چیز سب سے اہم ہے وہ ہے بھارتی دفاعی منطق۔ انڈین چیف آف ڈیفنس سٹاف انیل چوہان کا کہنا ہے کہ اہم بات یہ نہیں ہے کہ کتنے طیارے گرے، اہم یہ ہے کہ وہ گرے کیوں۔ سرکاری سطح پر یہ پہلا بھارتی اقرار ہے کہ طیارے تو گرے ہیں۔ دوسری طرف جہاں بھارت افغانستان میں اپنا گھناؤنا کھیل کھیل رہا ہے، وہیں پاکستان کے لیے بھی اچھی خبریں آ رہی ہیں۔ تو مظہر برلاس صاحب، آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ اقرار آ گیا ہے، حالانکہ تاخیر ہوئی مگر اب صاف صاف دکھ رہا ہے۔ یہ اقرار تو منیزے اس دوران بھی آتا رہا جب جنگی کشیدگی تھی اور وہ پریس کانفرنس کرتے تھے انڈین افواج کے نمائندے، اگرچہ وہ ملفوف اقرار کرتے تھے۔ اب ذرا واضح اقرار آ گیا ہے، اب دنیا نے بھی دیکھیے اس کے بعد بتا دیا، انٹرنیشنل میڈیا نے بتا دیا، انٹرنیشنل قوتوں کو پتہ چل گیا کہ انڈیا ہار گیا ہے، لیکن مودی جی تو ابھی بھی نہیں مان رہے۔ خیر، دوسری جو اہم بات ہے نا، میں اس پہ بات کروں گا جو آبی دہشت گردی ہے۔ دیکھیے پاکستان ابھی تک کیوں نہیں گیا ورلڈ بینک کے پاس؟ میں حیران ہوں کہ 19 ستمبر 1960 میں جو معاہدہ ہوتا ہے کراچی میں، تو جواہر لال نہرو، ایوب خان اور ان کے درمیان ورلڈ بینک کا نمائندہ موجود ہوتا ہے، اور ورلڈ بینک اس میں گرانٹر تھا۔ اور جس معاہدے میں ورلڈ بینک گرانٹر ہے، پاکستان اس گرانٹر کو کیوں نہیں پوچھ رہا، کیوں نہیں پکڑ رہا، کیوں نہیں اسے کچھ کہہ رہا؟ اب جب آبی جا رہی ہے تو اگر یہ کی انڈیا نے اس کو جاری رکھا، جو اس نے بند کیا ہوا ہے ہمارا پانی، دیکھیے یہ سارے دریا بنیادی طور پر تبت سے آتے ہیں۔ یہ ٹھیک ہے کہ یہ جو 3 دریا انڈیا نے پہلے بند کر رکھے تھے، راوی، ستلج، بیاس، یہ ہماچل سے ہوتے ہوئے آتے تھے، لیکن یہ جو 2 دریا تھے چناب اور جیلم، یہ کشمیر سے ہو کر آتے تھے۔ اب انڈیا ہمیں اور دھمکیاں دے رہا ہے کہ وہ سندھ کا پانی بھی بند کر دے گا۔ دیکھیے اگر ہم گلگت بلتستان میں 2 دریا ہیں ہمارے، کالا دریا اور چھوٹا دریا، ان کا پانی 30 کلومیٹر پہلے بند کر دیں تو سندھ میں اتنا پانی نہیں رہتا۔ تو بھارت کو پاکستان کیوں چھوڑ رہا ہے؟ کیا ہماری سفارتی محاذ پر یہ ناکامی نہیں کہ ہم ورلڈ بینک کو ابھی تک بتا ہی نہیں سکے، وہاں اپنا مقدمہ ہی نہیں پیش کر سکے کہ حضور جس میں آپ ضامن تھے وہ معاہدہ توڑ دیا گیا؟ سلمان عابد صاحب، کیا اس کو مکمل طور پر سفارتی ناکامی کہا جا سکتا ہے؟ کیونکہ آپ دیکھیں کہ اسحاق ڈار صاحب نے بھی IOMED میں یہ ایجنڈا اٹھایا ہے کہ درست نہیں کیا گیا بھارت کی طرف سے پانی بند کر کے، دوسرا وزیر اعظم پاکستان نے بھی اس پر بات کی ہے۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے، کیا واقعی یہ پاکستان کی سفارتی ناکامی ہے؟ دیکھیے، بات ناکامی سے زیادہ اس بات پہ تشویش ہونی چاہیے کہ ہم عالمی فورمز پر کیوں نہیں جا رہے، جو مظہر برلاس صاحب کہہ رہے ہیں۔ یہ بات ٹھیک ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بھارت کا معاملہ صرف آبی دہشت گردی تک تو محدود نہیں ہے، وہ تو بلوچستان میں بھی دہشت گردی کر رہا ہے، وہ تو TTP کے حوالے سے بھی دہشت گردی کر رہا ہے، وہ تو افغانستان کو فیسیلیٹیٹ بھی کر رہا ہے پاکستان کے خلاف، وہ جو ہے اپنا کشمیر کے مسئلے پہ بھی دہشت گردی کر رہا ہے۔ کوئی ایک مسئلہ ہو بھارت کی دہشت گردی کا تو اس پہ گفتگو کی جائے۔ ہمیں بنیادی طور پر ایک مجموعی طور پر اپنی سفارتکاری کے کانٹیکس میں ایک نیشنل نیریٹو بلڈ کرنا پڑے گا، ایک ریجنل نیریٹو بلڈ کرنا پڑے گا، جس میں ہمیں یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ بھارت جو ہے اس کے جو عزائم ہیں وہ نہ صرف پاکستان اور ہندوستان کے تناظر میں بلکہ پوری ریجنل پولیٹکس کے لیے خطرناک عزائم ان کے وہ رکھتے ہیں۔ اس کے اوپر ہمیں اب دیکھیں نا 57 کے قریب افراد ہیں جو بھارت نے مختلف سفارتکاری کے اندر جو مختلف گروپ بنائے ہیں۔ ہمیں بھی بڑی پرو ایکٹیو پالیسی اختیار کرنی پڑے گی۔ میں نے اس دن بھی کہا تھا اپوزیشن ہمیں اس میں کہیں نظر نہیں آ رہی، آپ کو اپوزیشن کو شامل کرنا پڑے گا۔ اپوزیشن میں بڑے اچھے لوگ ہیں، موجود ہیں، ان کو ساتھ لے کر چلیں، ایک نیشنل جسے کہتے ہیں یکجہتی کا مظاہرہ کریں۔ ہمیں بڑی پرو ایکٹیو اگریسو قسم کی سفارتکاری کی ضرورت ہے۔ اس پر جتنا زیادہ ہم اپنا کام کریں گے اتنا زیادہ ہمیں نتائج مل سکیں گے۔ آج اس وقت اگر انڈیا عالمی دنیا میں پریشر کے اندر آیا ہوا ہے اور عالمی دنیا بھارت کے نیریٹو کو قبول نہیں کر رہی، تو ہمیں اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے نا۔ اگر ہم نے اس موقع کو ضائع کر دیا تو نقصان کس کا ہوگا؟ پاکستان کا ہوگا، ریاست پاکستان کا ہوگا، ان ایشوز کا ہوگا۔ اب کشمیر اتنا بڑا ہائی لائٹ ہو گیا ایشو، اگر ہم نے اس کے اوپر کام نہیں کرنا اور صرف لفاظی کرنی ہے تو بات آگے نہیں چل سکے گی۔ اس لیے مجھے لگتا ہے کہ ایک نیشنل نیریٹو درکار ہے اس ریجنل پولیٹکس کے کانٹیکس میں، اور پاکستان کو اس کو بیس کر کے اپنی سفارتکاری کے خطوط جو ہے وہ تیار کرنے ہوں گے۔
ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. میں چاہوں گی کہ شہزاد حسین بٹ صاحب آپ اس پر بھی رہنمائی فرمائیں. آپ دیکھیں کہ امریکی صدر کا بیان بھی آیا ہے, روسی وزیر خارجہ نے بھی بھارت کے ناپاک عزائم کے اوپر بات کی ہے, تو بھارت کو تو عالمی سطح پر ہزیمت اٹھانا پڑ رہی ہے. ایگری ہوں آپ سے, جو بات برلاس بھائی کہہ رہے تھے اقرار, وہ بھی ایگری ہوں. اقرار بھی ہے, اعتراف بھی ہے, بھارت کے طیارے تباہ ہوئے انہوں نے مان بھی لیا, سوامی نے بھی مان لیا, جو بی جے پی کے رہنما ہے اس نے بھی مان لیا, 5 طیارے, ساری باتیں ٹھیک ہے. لیکن مودی اور وزیر دفاع راج ناتھ کی دھمکیاں اور بھڑکے جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے. اب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے, ذرا غور کیجئے گا تھوڑا سا, ہمارے جو سائر شمشاد مرزا صاحب ہے انہوں نے فرما دیا ہے کہ ہم پاکستان اور بھارت کی سرحدوں کے بعد فوجیں, یہ دونوں طرف سے ہوتا ہے کہ فوجیں واپس ہو رہی ہے, اس کا مطلب ہے کول ڈاؤن ہو رہا ہے. اب بات یہ ہے کہ پاک بھارت جنگ میں کسی بھی ملک نے بھارت کی حمایت نہیں کی ہے. دا ہول کریڈٹ گوز ٹو گورنمنٹ, شہباز شریف, اسحاق ڈار, جن کو آپ تنقید برائے تنقیدیہ آپ نے کر رہا ہے. اور بھارت تو وہ ملک ہے جو کہ کبھی بھوٹان, نیپال, سری لنکا ان ممالک کو منہ نہیں لگاتا تھا, آج وہ اس کو شٹ اپ کال دے رہے ہیں. فتح کلامی کی معذرت شہزاد بٹ صاحب, لیکن یہ ساری بیان بازی آپ کو بھی پتا ہے کہ بعد میں آنی شروع ہوئی ہے. جب معاملہ گرم تھا تب کوئی سٹیٹمنٹ سامنے نہیں آ رہے تھے. 20 سیکنڈ اور لوں گا, آپ نے جو میرے کہتے ہیں. جی پلیز. اچھا, میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کولمبیا میں گیا ہے بھارت, تو کولمبیا نے کیا کہا ہے؟ بات کی ہے پاکستان کی, اتھو بھی شٹ اپ کال. تمام سفارتکاری ٹھیک چل رہی ہے اور پاکستان جیت رہا ہے. آپ کا مسئلہ صرف یہ ہے کہ آپ کے بھائی کو روٹی دے دی جائے نا, اچھی ککڑ دیسی جو کھاتے ہیں وہ ان کو دے دی جائے, پھر آپ کہتے ہیں ملک بلے بھی بلے. اگر روٹی ان کی خراب دی جائے آپ کہتے ہیں ملک ڈاؤن جا رہا ہے. مسئلہ یہ ہے. منیزے سر, تھوڑی حیرت ہوئی ہے مجھے یہ روٹی والی بات سے. یہ روٹی دینے کا ٹرینڈ کہاں سے آیا, مجھے یاد کروائیے گا پلیز. منیزے, لڑائی ککڑ دی ہے ساری. اگر ان کو دیسی ککڑ نہ ملے, وہ بریانی کے پارسلز, وہ جو ڈبوں وہ تو غریب لوگوں کی باتیں ہیں نا. برلاس بھائی اکثر عمران خان کو ملتے تھے چوئی صاحب کے ساتھ, ان کو پوچھے, وہ جب پلیٹ کھاتے تھے 2-4 دفعہ میں بھی عمران خان کو ملا ہوں. ایڈی وڈی ککڑا دی پلیٹ یاد ہے نا برلاس بھائی, 6 پٹ وہ کلے ہی کھاتے سی, کبھی آج تک آپ کو کھلائے انہوں نے؟ اچھا, سائرہ جی نے سر مجھے کھلائے نہیں. بٹ صاحب ٹھہر جائے نا, سائرہ جی کیا ہوا, کیا پریشانی ہے؟ میں یہ بیانات سنے تھے مرغے والے, نون لیگ والے پتہ نہیں کتنے بھوکے ہیں کہ مرغے کھانے کو کتنی بڑی نعمت سمجھتے ہیں. اور آپ مجھے بات سوچیں کہ یہاں ملک میں ابھی ہم کون سی گفتگو کر رہے تھے, مگر بٹ صاحب نے کمال وہ کیا کہتے ہیں مہارت سے اس کا رخ کھانے پینے کی طرف موڑ دیا. ابھی بات چل رہی تھی, آپ انڈیا کی بات کر رہے ہیں, ہم پہلے 2-3 پروگرام میں ہم یہی بات کر رہے تھے کہ اچھا جی انڈیا کو ہزیمت اٹھانا پڑی, ٹھیک ہے اٹھانا پڑی, لیکن کیا پاکستان کے اندر وہ جو پراکسی وار کی بات چل رہی تھی ہمارے ہاں, آپ ہمیں پروگرام میں ڈسکس کیا تھا, اس کا کیا آپ یہاں پر ڈرون حملے ہوتے ہیں اس کی کوئی بات نہیں ہوتی. کل دن دہاڑے ضلع سوراب میں دہشت گردوں کی کاروائیاں, ایک ہمارے ملک کا مطلب وہ جو اے ڈی سی صاحب ہے ان کو شہید کر دیا گیا, 7 معصوم شہری جان سے گئے, اس کے اوپر ہم بات نہیں کر رہے. سفارتکاری کون سی, مطلب کیا ان لوگوں کو کیا یہاں کے معاملات یا چیزیں نہیں پتا؟ جیسے برلاس صاحب نے اور عابد صاحب نے کہا کہ جو اب سفارتکاری ہے وہ پانی کے معاملات پہ ہونی چاہیے. چناب میں 51,000 کیوسک کم پانی ہے. ابھی مجھے بتائیں کہ پھر ہم بات کرتے ہیں کہ تم ہمارا پانی روکو گے, ہم تمہاری سانسیں روک لیں گے. بھائی کب؟ پانی نہیں ہے. اگر آپ انتظار کر رہے ہیں کہ گلیشیئر پگھلیں اور اس گرمیوں کے میں بارشیں اور پھر سیلاب ہوں اور پھر یہ معاملہ 6-8 مہینے کے لیے دب جائے, تو خدا کے لیے عوام کا خیال نہ صحیح اپنی کارپوریٹ فارمنگ کا خیال کر لیں کہ وہ دریائے سندھ کا پانی روک کے کینالز بن کے وہ فارمنگ ہونی تھی. تو جو معاملات ہیں یہ آپ اگر کہہ رہے ہیں کہ کوئی چیز سفارتی یہ ساری ہو رہی ہے تو کہاں ہو رہی ہے؟ شہزاد حسین بٹ صاحب کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے تھے, لیکن میں ڈیبیٹ اوپن کرتی ہوں, آپ ایڈ کریں. میں صرف ایک فکرہ کہنا چاہ رہا ہوں, انتہائی قابل احترام سلمان عابد صاحب ہے, ان کو صرف یہ پوچھ لیں کہ بھارت نہریں نکالنے, نئے ڈیم بنانے جس کو کئی سال لگنے ہیں, اس کے بغیر پاکستان کا پانی روک سکتا ہے؟ پوچھ لیں. منیزے مجھے تو یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ شہزاد حسین بٹ صاحب کیسے فرما رہے ہیں کہ انڈیا پانی نہیں روک سکتا. بھائی اس نے پانی روکا ہوا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی جب انہوں نے نیلم جیلم ہائیڈل پروجیکٹ کو نشانہ بنایا تھا تو ہمارے پاس موقع تھا.
ہمیں ایک جواز فراہم ہو گیا تھا. ہمیں بھی چاہیے تھا کہ ہم مادھوپور ڈیم تباہ کرتے اور انڈیا کا واحد راستہ کشمیر کو جانے والا بھی کاٹ دیتے اور ان کا وہ جو ناجائز ڈیم انہوں نے بنائے ہوئے ہیں وہ تباہ کر دیتے. تو انہوں نے تو جواز فراہم کیا تھا. یہ ہم نے نہیں کیا. پتہ نہیں ہم نے کیوں نہیں کیا. ہمیں کر دینا چاہیے تھا. پیاسے مرنے سے ظلم سہنے سے بہتر ہے اس کے خلاف جنگ کریں, کھڑے ہو جائیں. سائرہ جی, بھارت نے آل پارٹیز کے ساتھ یہ 32 ممالک میں 53 رکنی ٹیمیں جو بھیجی ہیں نا, کیا پاکستان ایسا کچھ نہیں کر سکتا؟ پاکستان ظاہر ہے وہ تو اپنا وہ کرے, پاکستان کر سکتا ہے, لیکن بات پھر وہی آ جاتی ہے. یہ جو آپریشن تھا, آپریشن سندور جنگ کہہ لیں یا وہ, اس پہ ہم لوگوں کو الحمدللہ فتح نصیب ہوئی ہے. پوری دنیا نے دیکھا ہے, فیکٹس فگر ہر چیز ہے کہ طیارے بنانے والے ملک نے بھی مانا اور جن سے گرے انہوں نے بھی مانا. اب بات یہ ہماری بقا کی ہے. سب سے زیادہ جو اچھا اس وقت ہاٹ ایشو ہے جو ابھی میرے ساتھیوں نے بات کی ہے, یہ پانی کا سندھ طاس معاہدے کو آپ اس کو دوبارہ وہ کریں, ورلڈ بینک کو انگیج کریں. باقی جتنی بھی یہ جو ماحولیاتی ٹیمیں ہیں, یہ جو بڑی جو بات کرتے ہیں کہ آگے 2050 میں پاکستان کا کیا ہوگا, ایون سندھ کا آپ لے لیں تو سنا ہے کہ 2040 تک تو یہاں پورا کراچی شہر پانی کے زیر آب آ جائے گا. تو ان تمام چیزوں پہ ہمیں اس پالیسی کو دیکھنا چاہیے, بجائے کہ خام خامے 6 دفعہ آذربائیجان کے صدر نے $2 ارب کی سرمایہ کاری 6ٹھی دفعہ وہ کر رہے ہیں مگر لا کچھ نہیں رہا. ٹھیک ہے سائرہ جی, آپ کا پوائنٹ بھی آ گیا ہے. ساری بات یہ ہے کہ اگر ہم دیکھیں تو پاکستان کی طرف سے اس ایجنڈے کو اگر ورلڈ بینک میں اٹھایا جائے, آپ چناب میں دیکھیں کہ جو پانی کا بہاؤ ہے وہ آدھی % تک آ چکا ہے, تو اس کے اشارے جو ہیں وہ اچھے نہیں مل رہے. وقت اچھا ہے, پولرائزیشن کم ہوئی ہے, ذاتی جو دشمنیوں کا معاملہ ہے اس کو سائڈ پر رکھ کر اگر ملکی مفاد میں اکٹھے ہو کر اس معاملے کو اٹھائیں تو پھر چیزیں بہتری کی طرف جا سکتی ہیں.